السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میرا نام سرفراز۔ ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ از اللہ، اللہ کون ہے؟ سب سے پہلی سمجھ والی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے کس کو ہیں، پالتا کون ہے؟ سب سے پہلے رب کا مطلب سمجھو۔ رب کا مطلب ہے ربی۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ جب قبر میں ایک بندے کو رکھا جائے گا، اس سے جب سوال ہوگا ربی، رب کہتے کس کو ہیں؟ اگر اس کو پتہ ہوگا پڑھنے کا کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو ربی اللہ، رب اللہ کو کہتے ہیں اللہ پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ والی بات ہے کہ پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ تو دوسرا اس میں یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں، اب اللہ کی میں بڑائی، اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ بات یہ میں بتاؤں کہ انسان کیا کہتا ہے کہ ہم دکان سے پلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم دکان سے پلتے ہیں، تجارت سے پلتے ہیں، کاروبار سے پلتے ہیں۔ ارے نہیں بابا، ربی اللہ، رب کا مطلب ہے اللہ ربی اللہ، ربی اللہ، یہ دل میں بات بٹھا لو کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تجارت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی کرونا کی وجہ سے کتنے کاروبار بند ہیں، پھر کیا کون پال رہا ہے تمہیں؟ کون پال رہا ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ کہ دکان پال لی ہے تمہیں، تجارت پال لی، تمہارے تو بند پڑے ہیں کام دھندے، کون پال رہا ہے؟ ربی اللہ، اللہ پال رہا ہے۔ یہ سمجھ والی بات ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ۔ پاگل کو بھی اللہ پال رہا ہے تو عقل مند کو بھی اللہ پال رہا ہے، بیوقوف کو بھی اللہ پال رہا ہے تو ڈیڑھ ہوشیار کو بھی اللہ پال رہا ہے، سارے کو اللہ پال رہا ہے۔ انسان کو اللہ پال رہا ہے تو جانور کو اللہ پال رہا ہے، کافر کو اللہ پال رہا ہے تو مسلمان کو اللہ پال رہا ہے، شیعہ کو اللہ پال رہا ہے تو یہودیوں کو اللہ پال رہا ہے، قادیانوں تک کو اللہ پال رہا ہے۔ قادیانی کیا کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، سب سے پکے تھکے، کافر سے بھی آگے ہیں، کفر سے بھی آگے ہیں لوگ۔ تو ان کو بھی کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے یار۔ جب کافروں کو اللہ پال رہا ہے تو مسلمانوں کو کون پالے گا؟ اللہ پالے گا۔ ہم کیوں تجارت کو بولتے ہیں، ہم کیوں کاروبار کو بولتے ہیں کہ ہمیں کاروبار پال رہا ہے، ہمیں اللہ نہیں پال رہا؟ اللہ پال رہا ہے، یہ دل میں بٹھا لو بات، اللہ پال رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو میں نے غلط بول دیا ایک لفظ کہ اللہ نہیں پال رہا، میں نے غلط بول دیا۔ اللہ پال رہا ہے، اللہ دل میں بٹھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پال رہا ہے۔ یہ آسمان دیکھ لو، یہ زمینیں دیکھ لو، یہ چاند دیکھ لو، یہ سورج دیکھ لو، ان کی روشنی، ان کی طاقت، ان کی صحت، ان کی ہمت، ان کی قوت کون برقرار رکھ رہا ہے؟ اللہ برقرار رکھ رہا ہے۔ اب دل میں بٹھاؤ بات، دل میں کو کون پالنے والی ذات صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو پال رہی ہے، صرف اللہ کی ذات۔ نہ کسی کو، کافر کو موت کے بعد زندہ ہونے کی یقین ہے، نہ کسی مذہب کو، صرف ایک ہی واحد مذہب ہے اسلام، مسلمان۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا اور بولے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، تو نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا کمایا، کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، جوانی کو کن کاموں میں لگایا۔ یہ ہے اصل حقیقت جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں، جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا، جس ہستی نے ہمیں پالا ہے، جس ہستی نے ہمیں جوان کیا، آج ہم اس ہستی کو بلا بیٹھے ہیں، اللہ جب اپنے حضور سامنے پیش کرے گا، بولے گا آپ اپنی جوانی کا بتا، کہاں جوانی لگائی، کہاں خرچ کی۔ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کے سارے قبرستان جو بھی آتے ہیں ان سے
قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے جب جوان سچی دل سے توبہ کرے۔ اللہ کہتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک کہ ساری خلا کو گناہ سے بھر دے، چاہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی اپنے گناہ کر لے، بس ایک بار مجھ سے سچے دل سے اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کر، میں تیرے سچے دل سے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہ ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، پاک و صاف۔ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب اللہ کی ذات ہے، رب بے پالنے والا۔ یہ جو جوانی مجھے ملی اللہ نے دی ہے، آنکھیں نعمت، ہونٹ منہ کان پورے جسم کی جو نعمت ہے مجھے ملی ہے اللہ نے دی ہے مجھے، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، نہ میرے باپ کی نہ میرے ماں کی۔ ایک لطفے سے پیدا ہونے والے انسان کی اکڑ دیکھو، کیا کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی دولت کما کے میں نے گھر بنایا، میں نے کاروبار کیا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا، میں نے بچوں کو دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، ساری طاقت دی ہے، ساری چیزیں دی، لیکن نہ بابا نہ، ادھر اگر تو نے اللہ کو بلا دیا، یہ نہیں بولا کہ مجھے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے پالا ہے، مجھے اللہ نے دیا سب کچھ، اگر تو نے اللہ اللہ نہیں بولا اور تو نے میں بولا تو بکری کی طرح میں ہی کرتا رہے گا اور تو جہنم میں جائے گا۔ تب بھی اللہ بول، اللہ کے اللہ نے پالا ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے ساری دنیا بنائی، اللہ نے تجھے دنیا دی، اللہ نے تجھے صحت دی، طاقت دی، اولاد دی، نعمت دی، سب کچھ دیا، جوانی دی، اللہ نے دی ہے۔ اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ اور ایک بات کرتا چلوں، نماز کو اس طرح پڑھو کہ جیسے وہ آخری نماز ہو، روح نکلنے میں کوئی ٹائم نہیں پتہ چلتا کہ کب روح نکل جائے گی۔ جس کو زبان میں دنیا ہوگی، غلطی سے لگا لیا ہاتھ، جس کے زبان میں دنیا ہوگی وہ کا مرتے وقت بھی اس کے منہ سے دنیا ہی نکلے گی، اور اگر اللہ زبان میں اللہ اللہ ہوگا تو کلمہ منہ سے نکلے گا، موت کے وقت منہ سے کلمہ نکلے گا، موت کے وقت منہ سے کلمہ نکلے گا جب اللہ اللہ کرے گا۔ کہنے کا مقصد اللہ اللہ اللہ، دنیا میں اللہ نے تجھے بھیجا، جوانی اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، اس لیے جوانی میں عبادت کرو، بڑھاپے میں جوانی کو غنیمت سمجھو، غنیمت ہے جوانی۔ 12 جیسی تمہاری 10 سال عمر ہو جائے، میں بڑوں کو کہہ رہا ہوں، خود نماز کی پابندی کرو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، نماز کی پابندی کرو، اور تمہارے اگر بچے جوان ہیں ان کو نماز کی پابندی کراؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی عادت ڈالو، جب 12 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو مارو، اس کو مار کے اس کو سمجھاؤ، نماز کا پابند بناؤ اس کو، 10 سال کی عمر سے اس کو نماز کی پابندی کرواؤ، اس کو 10 سال کی عمر سے جب وہ نماز کا پابند ہو جائے گا تو جوانی میں جب وہ پہنچے گا جب وہ جوانی میں عبادت کرے گا، جب قبر میں اس سے جوانی کی عبادت کا جب اس کو حساب دیا جائے گا، اللہ جو نعمت دے گا اس کو اللہ اکرام کرے گا قبر میں، اس کا جوانی میں جس نے عبادت کی ہوگی جوانی میں، اللہ اس کو جو انعام دے گا، اس کا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس دنیا میں دکھا دیا جائے تو یہ جو کلیجے یہ پھٹ جائیں گے خوشی سے۔ اس لیے جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کو نماز کا پابند کرو، 10 سال کی عمر سے نماز کا پابند کرو، اس کو نماز کی پابند کرو، نماز کی تلقین کرو، بچے کو حافظ بناؤ، ایک قرآن حافظ موت آنے تک پکا قرآن یاد کر لیتا ہے، اور وہ جب قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اور وہ موت تک اس کو قرآن یاد رہتا ہے، ایک روح اس کو یاد رہتا ہے، قرآن پورا یاد رہتا ہے۔ جب قبر میں جائے گا اللہ کہے گا جا 10 لوگوں کو جہنم سے نکال، اور جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ کہے گا جا ان
جن پہ جہنم واجب ہوگا ان میں سے 10 کو تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ حافظ قرآن جب 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، جب حافظ لے جائے گا 10 لوگوں کو جنت میں، کیا مزے ہوں گے۔ حافظ قرآن کو کیا آ جائے گا، جا 10 لوگوں کو جنت میں لے جا، اور اللہ کے سیڑھیاں جنت کی سیڑھیاں چڑھ اور قرآن پڑھتا چل، کیا مزے ہوں گے یار جنت میں۔ جنت کی حوریں کہہ رہی ہوں گی یا اللہ جو دنیا میں ہمارے مرد ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جنت کی حوریں دعا کر رہی ہیں۔ اس لیے جوانی کو غلط کاموں میں مت لگاؤ، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جوانی ایک بہت بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے، یاد رکھنا۔ جوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدے کے برابر ہے، اس لیے جوانی کو جوانی سمجھو، اس میں اللہ کو راضی رکھو۔ السلام علیکم۔ نمازوں کا اہتمام دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔